ہم سب کی زندگی کی جہاں شام ہو جائے ہمارا گھر وہی ہے، باقی تو سفر ہی سفر ہے، بیان کا وقت نہیں، ٹائم کافی گزر چکا اور رات کے ابھی 10 بجنے کا ہے، تو آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے، کھانے کے لیے بھی آپ منتظر ہیں۔ تو دوستو ایک دو باتیں صرف اپنی نجات کے لیے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ کے محبوب نے بہت پیارے جملے میں، مختصر سے واعظ میں، مختصر سی نصیحت میں یہ ارشاد فرمایا، جو شخص بھی میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت اعزاز ہے، ہر امتی چاہتا ہے کہ میں آقا کے ساتھ ہوں، آقا کی محبت کا دعوے دار ہوں، اور اس دعوے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہماری زبان سے، حلق سے نیچے نہیں اترا، زبان سے پھوڑی تک نہیں آیا، ہم نے اس پھوڑی تک جو آپ کی سنت تھی اس پہ عمل نہیں کیا، رات اور دن ہمارے سنت کے خلاف چل رہے ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارے ہاتھ کے اعمال، پاؤں کے اعمال، تمام اعمال کو اگر ہم آقا کے اعمال کے سامنے رکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختصر جملے میں فرمایا من احب سنتی، یہ نہیں فرمایا کہ سید ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، مرد ہو، بلکہ فرمایا من احب سنتی، جو بھی میرے طریقے کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا، عمل کرے گا، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول ہیں، مانگ نہیں نکلتی، بالوں میں مانگ نہیں نکل رہی، پریشان ہیں، دیکھا سریہ گھر میں پڑا ہے تو سریے کو اٹھایا، لال کیا، سر پہ رکھ دیا، خون نکل آیا، خون بہنے لگا، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، الحمدللہ آج اللہ کے محبوب کی ادا ہو گئی، آج کے بعد میری مانگ نہیں کرے۔ وہ کیسے عاشق تھے، آج ہم کیسے عاشق ہیں؟ ان کا عشق دیکھیں۔ صحابی رسول نے بتایا اس شخص کو جس نے آقا کی زیارت نہیں کی کہ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اس نے اپنا ایک دانت نکلوایا، پھر خیال آیا ہو سکتا ہے دوسرا نکلوایا ہو، اپنے پورے 32 دانت نکلوا دیے کہ آقا کی ادا پوری ہو جائے۔ آج ہم اپنی شادی پہ دیکھیں، اپنے کسی موت کے موقع پہ دیکھیں، ہمارا رات اور ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے؟ کیا سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو ہم آقا کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آقا چہرہ دیکھیں گے، ہاں میری شکل پسند ہے، ٹھیک ہے آنے دو، میرا امتی ہے۔ اگر چہرہ پسند نہ آیا تو فرمائیں گے ذوقاً، دور کرو اس کو، دفع کر دو اس کو۔ دوستو آج اس محفل میں ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ ظاہر ہم اپنا نبی علیہ السلام جیسا بنا لیں، آپ کے صحابہ جیسا بنا لیں، آپ کے محبوب لوگوں جیسا اپنا ظاہر تو بنائیں، باطن اللہ خود بنا دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہی حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ پہلے چھوڑو، باطنی خود بخود چھوٹ جائے گی۔ ایک دوست کو
ڈاکٹر تھا، میں نے گزارش کی کہ آپ چہرے پہ داڑھی رکھیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں، یہی عذر ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں، یعنی ہمارا قصور نہیں، آپ کی دعا کا قصور ہے، ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. تو آخری بار میں نے اس پہ یہ کیا کہ بھائی آپ اکثر دوستوں کے جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے کے بعد یا جنازے سے پہلے آپ چہرہ دیکھیں، داڑھی منڈانے والے کا بھی اور پوری داڑھی والے کا بھی، خود اندازہ لگائیں. 2-3 مہینے بعد ملا تو ماشاءاللہ کافی داڑھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ چہرہ دیکھیں. میں نے چہرہ دیکھا. ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا، بہت نیک متقی، تہجد گزار، عصر کی سنتے بھی قضا نہیں ہوتی، دیانت دار اتنا کہ 1 روپیہ فضول خرچ نہیں کرتا تھا سرکار کا، رشوت بالکل نہیں. لیکن جب فوت ہوا تو جنازے کے بعد میں نے چہرہ دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے بینگن بھنا ہوا. ایک اور آدمی تھا، دوست تھا میرا، نمازی تھا کاشتکار، نہ حافظ نہ عالم نہ مفتی، لیکن داڑھی پوری تھی. جب اس کا جنازہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ہنس رہا ہے. سبحان اللہ. بس میری زندگی کے لیے یہ 2 موقع بہت مناسب گزرے اور تبدیلی آ گئی. اس تبدیلی میں جو میرے گندے یار تھے، آوارے چندرے یار تھے، وہ سب چھوڑ گئے. یہ دنیا کا فائدہ، آخرت میں آقا کو منہ دکھانے کے قابل بن گیا. سبحان اللہ. صلی اللہ. آج اگر ہم اس محفل میں اتنا دیر بیٹھے رہے، کوئی مغرب سے آیا، کوئی عشاء پڑھ کے آیا، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 3 گھنٹے جس کو گزر گئے، آخری لمحات میں ہم دعا کے لیے بیٹھے. اس دعا سے پہلے ہم اپنے رب سے، اپنے رب کے محبوب سے یہ اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کم سے کم ہم اپنی داڑھی کو پورا کریں. جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں تاکہ فرشتے بھی لکھ لیں. اللہ قبول فرمائے. اور ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے. ہم سب نے بالخصوص جو بے نمازی ہیں ان سے، اللہ والوں کے پاس، کیونکہ تعلق خاندان اللہ والوں کا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت گھر میں برکت نہیں. آج مسئلہ صرف برکت کا ہے، کمانے کا نہیں، آمدنی کا نہیں. آمدنی بہت زیادہ، برکت نہیں. 10 آدمی کمانے والے ہیں، پہلے 1 کماتا تھا، 10 کھاتے تھے. اب 10 کمانے والے ہیں، 1 کو پوری نہیں ہو رہی. برکت نہیں. زندگی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں، صحت میں برکت نہیں. برکات چلے گئے. جو اللہ والوں کے پاس آیا حضرت گھر میں برکت نہیں، تو حضرت نے فرمایا، اللہ والوں نے پوچھا گھر میں نماز؟ کہتے ہیں سارے پڑھتے ہیں، اور صبح نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، عصر کے بعد کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے، عشاء کے بعد استغفار کرتے ہیں. اللہ والوں نے پوچھا کہ کیا 4 دیواری ہے؟ اس نے کہا حضرت 4 دیواری ہے، دروازہ نہیں. میں جاؤ دروازہ لگاؤ. کہنے لگا اتنا فرصت نہیں، پہلے مقروض ہوں. اللہ والوں نے فرمایا جاؤ چادر پردہ لٹکا دو. بس یہی دعا، یہی وظیفہ، یہی تعویذ، جاؤ جلدی جاؤ. چلا گیا، پردہ لٹکایا. 15 دن کے بعد آیا، حضرت 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 نے فرمایا فقیرہ کیا بات ہے؟ کہتے اتنا برکت ہو گئی کہ میں سوچ نہیں سکتا. سبحان اللہ. پہلے مثلاً 1000 روپے کی کوئی چیز لے آتا شام سے پہلے ختم. اب یہ ہے کہ 100 روپے کی لے آؤں، 10 دن چلتی ہے پھر بچ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں نے فرمایا آپ کا کام ہو گیا، جا. کہنے لگا نہیں پوچھنے آیا ہوں. ان بزرگوں نے جو فرمایا وہ بات بڑی قابل غور ہے، قابل فکر ہے، قابل عمل ہے. اللہ والوں نے فرمایا کہ تیرے گھر میں نماز تھی، اس کے برکات تھے، قرآن کی تلاوت برکات تھے، درود پاک کے برکات، کلمہ شریف، استغفار کے برکات، سارے برکتیں موجود تھیں. لیکن اس گلی میں ایک بے نماز مرد گزرتا تھا، دیکھتا تھا اندر کیا ہے، کون ہے. اس کا ایک دفعہ دیکھنا تیرے گھر کی ساری برکت ختم ہو جاتی.
حیران ہو گیا، یہ تو ایک مرتبہ گزرتے ہوئے نگاہ ڈالتا تھا، جہاں وہ رات گزارتا ہوگا، دن گزارتا ہوگا، وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ تو ان اللہ والوں نے فرمایا تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی کا فرمان نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک بے نماز مرد یا ایک بے نماز عورت جس گھر میں ہو، اس کے آس پاس 40 گھروں تک نحوست جاتی ہے، بے برکتی بے سکونی ہو جاتی ہے، بے اتفاقی ہو جاتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج باپ بیٹے کو سمجھانے کی بات کرے، بیٹا کہتا ہے میں پہلے جانتا ہوں، تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب دور کہاں چلا گیا؟ وجہ ہمارے اپنے اعمال میں کمی رہ گئی۔ آج شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے افسوس ہے، کپ ٹوٹ جائے افسوس ہے، لیکن نماز گھر میں کسی نے نہیں پڑھی تو کسی کو افسوس نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ والوں نے فرمایا کہ پیران پیر کا حکم یہ ہے کہ کسی بے نماز مرد یا کسی بے نماز عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا، اس کی وجہ سے ان کو بھی عذاب نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ یہ تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں سے بلا کے دیا ہے، میرے لیے دیا ہے، آپ کے لیے دیا ہے۔ اس تحفے کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں؟ آج اس محفل میں ہم وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نہ ہم نماز چھوڑیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں سے چھڑوائیں گے، ان کو بھی کہیں گے، کہنا ہمارا کام ہے، جو کہے گا وہ ہاتھ بلائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب دوست مل کے ایک مرتبہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تاکہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔